السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے اس سے پہلے فرائض و شرائط نماز اور واجبات نماز ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ سن لیا۔ ابھی نماز کی سنتوں کا بیان ہوگا کہ کیا چیزیں، کون سی چیزیں نماز میں سنت ہیں۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یعنی جب آپ نماز شروع کریں اس وقت جو تکبیر اللہ اکبر کہیں، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل ملائے ہوئے نہ بتکلف کشادہ رکھے، یعنی ایسے پھیلائے ہوئے بھی نہیں اور بالکل ایسے ملائے ہوئے بھی نہیں، اپنی حالت پر چھوڑے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، بعض لوگ ایسے رکعت باندھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یا ایسے کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہتھیلیاں کا رخ ہتھیلیوں کا کعبے کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف، یعنی ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ یہ کا قبلہ رو ہونا۔ بوقت تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت سر نہ جھکانا، بہت سارے لوگ ایسے سر جھکاتے ہیں، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی تکبیر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ ہاتھ پہلے سے، تکبیر سے پہلے اٹھانا۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ یوں ہی تکبیر قنوت، یعنی نماز وتر میں جو تکبیر آپ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد تکبیر کہتے ہیں، تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، پہلے ہی سے اللہ اکبر کہنا شروع نہ کر دے، کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہی اور تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین، ان میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اس کے علاوہ کسی میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ در مختار رد المختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد دوم صفحہ نمبر 208۔ اگر تکبیر کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ نہ اٹھائے، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پیشتر، یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے یاد آ گیا تو اٹھائے، اور اللہ اکبر کہہ چکا اس کے بعد یاد آیا تو نہ اٹھائے۔ اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو، یعنی مسنون جگہ تک، مسنون جگہ کان کی لو تک ہے، اگر اتنی ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے۔ فتاوی عالمگیری، الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الرابع فی صفت الصلاۃ، یعنی چوتھا باب نماز کی صفت کے بیان میں، تیسری فصل جلد اول صفحہ نمبر 72۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ کہاں تک؟ صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے گی عورت۔ مرد کے لیے کان کی لو، انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، یہ سنت ہے۔ عورت کے لیے صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھائے، اور اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب ہی اٹھتا ہے تو اٹھائے، یعنی اس سے زیادہ اوپر کرنے سے اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ اٹھائے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام کہنا، یہ سنت ہے۔ جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو اتنا، اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے، کہ حاجت نہیں ہے، جیسے لوگ کم ہیں، آرام سے آواز پہنچ جائے گی، اس کے باوجود زور سے آواز نکالنا اور بلند آواز سے کہنا یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، کراہت تنزیہی ہے۔
در مختار کتاب الصلاح باب صفت الصلاح فصل ثالث جلد دوم صفحہ نمبر 221۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر مسنون ہے، یعنی چاہے وہ نماز شروع کرنے والی تکبیر تحریمہ ہو یا تکبیرات انتقال یعنی جھکنے اٹھنے کے لیے جو تکبیر رکوع اور سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے وغیرہ کہی جاتی ہے، تو ان تمام تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا امام کے لیے مسنون ہے۔ اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچتی تو بہتر ہے کہ کوئی مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات کا یعنی رکوع میں جانے اٹھنے سجدے میں جانے کا حال سب کو معلوم ہو جائے، اور بلا ضرورت مکروہ و بدعت ہے، یعنی مکبر اس وقت جب اس کی حاجت ہو، اور اگر حاجت نہیں ہے تو مکروہ و بدعت ہے۔ رد المحتار کتاب الصلاح باب صفت الصلاح جلد دوم صفحہ نمبر 209۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔